السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت، دولت، بلندی اور لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونا پسند کرتا ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے، دولت دے، شہرت دے اور لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوں؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے اور لوگ ہمیں اچھی نظروں سے، پیار کی نظروں سے دیکھیں۔ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ضرور ملیں گی کہ ہم کو کس طریقے سے عزت ملے گی، کس طریقے سے شہرت ملے گی، کس طریقے سے دولت اور بلندی ملے گی، اور کون سا ایسا وظیفہ اور کون سی ایسی دعا ہم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو لوگوں کی نظروں میں، ہمیں لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دے گا۔ تو اس کے متعلق آج تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، اس وظیفوں کو کرنے کے لیے جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو دعا میں بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے زندگی میں ایک چیز کو شامل کرنا ہوگا، وہ چیز ہے نماز۔ یعنی ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں، اپنے کلام العرب میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ چیز فرما رہا ہے۔ یعنی ہمیں سب سے پہلے اس وظیفوں کو، اس عمل کو، اس دعا کو پڑھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو شامل کرنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کس وقت اور کب یہ دعا پڑھنا ہے، تو یہ دعا ہمارے لیے کارگر یعنی کامیاب ہوگی۔ ہمیں دعا انشاءاللہ تبارک اللہ میں بتاؤں گا، اور ویڈیو کے اسکرین پر بھی آپ کو دعا ہندی میں اور عربی میں دونوں میں دکھے گی۔ جس کو عربی میں پڑھنا آتا ہے وہ عربی میں دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے۔ جو لوگ ہندی پڑھنا جانتے ہیں وہ ہندی میں پڑھ کر کے اس دعا کو یاد کر کے اپنے زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے بعد یہ دعا ہم کو فجر کی فرض نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز جب ہم مکمل کر لیتے ہیں، پوری کر لیتے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد، نماز فجر مکمل کرنے کے بعد کسی ایک جگہ پر اطمینان و سکون کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں، اور اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اول اور آخر، یعنی شروع اور آخر میں اس وظیفوں کی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور دعا کو ختم کرنے کے بعد یعنی آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اطمینان و سکون سے ایک جگہ پر ہم کو بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کم سے کم آپ کو یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو جو درود شریف یاد ہو، جیسے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، یا اور کوئی درود شریف ہو، اور کم سے کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور اگر آپ کو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو درود شریف میں سب سے بہتر درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 11 مرتبہ شروع میں پڑھیں اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ یا رافعو یا رافعو یا رافعو، یعنی 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد شروع میں، اس کے بعد 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یا رافعو یا رافعو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جب یہ وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، یعنی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے جس چیز کی آپ کی خواہش ہو، اگر عزت کی خواہش ہو، دولت کی خواہش ہو، شہرت کی خواہش ہو،
बुलंदी की ख्वाहिश हो या लोगों की नज़रों में आप महबूब बनना चाहते हो, उसकी ख्वाहिश हो, तो आप अपने हाथ को उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके दुआ करें, या रब तबारक व तआला हमें इज़्ज़त बख्श दे, हमें शोहरत बख्श दे, हमें बुलंदी बख्श दे, हमें लोगों की नज़रों में महफूज कर, हमें लोगों की नज़रों में महबूब कर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तमन्ना को लेकर के ये वजीफ़ा करेंगे और हाथ उठा करके दुआ करेंगे, कुछ ही दिन गुजरा होगा, कुछ ही दिन गुजरेंगे कि आप लोगों की नज़रों में महबूब हो जाएंगे, लोगों की नज़रों में प्यारे हो जाएंगे, लोगों की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे, लोग आपको अच्छा आदमी कहने लगेंगे और आप इज्जत पाने लगेंगे, शोहरत पाने लगेंगे, मालो दौलत और बुलंदी पाने लगेंगे। तो हमें सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना है, और नमाज की पाबंदी करने के बाद नमाज फज्र मुकम्मल करने के बाद किसी मखसूस जगह पर बैठ करके 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 100 मरतबा या राफ़िउ या राफ़िउ या राफ़िउ या राफ़िउ 100 मरतबा, फिर 100 मरतबा ये वजीफ़ा करने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसके बाद दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिन गुजरेगा, चंद दिन गुजरेंगे, आप खुद से देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको लोगों की नज़रों में, आपको अल्लाह तबारक व तआला लोगों की नज़रों में महबूब बना देगा, प्यारा बना देगा, आपको इज़्ज़त बख्शेगा, दौलत बख्शेगा, शोहरत बख्शेगा, बुलंदी बख्शेगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने ज़िंदगी में शामिल करें और अपने दोस्तों, अहबाब, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा, अपने रिश्तेदारों को सबको भेजें, ताकि ऐसे वज़ाइफ, ऐसे मसाइल को आप लोग जान सकें, जिससे आप बुलंदी, इज़्ज़त, शोहरत, मालो दौलत और लोगों की नज़रों में प्यारे हो सकें। दुआ है कि आप सबको अल्लाह तबारक व तआला नमाज की पाबंदी अता फरमा, नमाज की पाबंदी करने की तौफीक बख्शे और तमाम तर वज़ाइफ को अमल में लाने की तौफीक बख्शे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरीके से वज़ाइफ और मसाइल और बयान और नाज़ शरीफ मिलते रहें, जिसकी वजह से आप खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।